الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ اللہ رب العزت جل مجکیم کے احسان اور کرم سے آپ حروف مستعلیہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ آپ اپنے قاعدہ کا صفحہ نمبر 13 نکال لیجئے گا۔ ملاحظہ کیجئے حروف مستعلیہ خصا ضاد طین قیز، اس مجموعے کو زبانی یاد کر لیجئے گا تاکہ جب آپ قرآن مجید فرقان کی تلاوت کریں بغیر ہچکچاہٹ کے آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ حرف پر پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے۔ ان حروف کو پر پڑھا جائے گا یعنی موٹا کر کے پڑھا جائے گا، باقی حروف باریک سوائے لام اور را کے، کن کا قاعدہ قبل ازیں گزر چکا ہے کہ لام ہر جگہ باریک ہوگا سوائے لفظ اللہ کے لام سے، کہ جب اس کے ابتدا میں فتح یعنی زبر ہوگی یا ضمہ یعنی پیش ہوگا۔ اسی طرح را پر زبر ہو، پیش ہو، یا را سے پہلے زبر یا پیش اور را ساکن ہو، ان صورتوں میں را اور لام کو پر پڑھا جائے گا، باقی باریک پڑھا جائے گا۔ اور میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ ان حروف کے باریک یا موٹا پڑھنے سے یعنی لام اور را کے باریک یا موٹا پڑھنے سے معانی پہ فرق نہیں پڑتا، معانی وہی رہتے ہیں جو اصل معانی ہیں، ان پہ فرق نہیں پڑتا۔ البتہ یہ حروف مستعلیہ میں بعض حروف وہ ہیں جس طرح صاد ہے، ضاد ہے، طا ہے، ظا ہے، قاف ہے، اگر ان کو باریک پڑھیں گے تو معنی میں فرق آ جائے گا، جس طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب مشق کریں گے تو آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا۔ مشق کیجئے۔ پہلے دیکھیے خصہ داغ تنکیز میں پہلے کون سا حرف آتا ہے بنا؟ خا، اس لیے مشق میں بھی پہلے خا کو لایا گیا ہے۔ پڑھیے اخ، اخ نہیں پڑھنا ہے بلکہ کیا پڑھنا ہے؟ اس پر خاوت آئے یعنی ہوا کو روکنا آپ نے نہیں ہے، زبان اور تالو کے درمیان اتنی سی گنجائش باقی رہے کہ جب آپ پڑھیں تو ہوا خارج ہو اور اس پہ قلقلہ نہ ہونے پائے۔ اخ یوں نہ ہو، اخ آپ کو محسوس ہو رہا ہے؟ دیکھیے اخ، یہ آواز اخ، اخ یوں نہیں، اخ، 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 خا، خی، خو۔ دیکھیے خصہ آگے صاد آتا ہے، اس، 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 سو، سوئی، سو۔ اب دیکھیے صاد اور سین میں یہی فرق ہے، سین کو آپ باریک پڑھیں گے، اس، سین میں پڑھتا ہوں، اس، 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 سا، سی، سو۔ صاد کو پر پڑھیں گے، اس، 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 سو، سوئی، سو۔ بات کی سمجھ آگئی نا جی؟ صاد کو پر پڑھا جائے گا، پر پڑھیں گے تو صاد ادا ہوگا، باریک پڑھیں گے تو سین ادا ہوگا۔ آپ نے اس کی خوب پریکٹس کرنی ہے۔ صاد کو پر کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنی زبان کو تھوڑا پیچھے لے جائیں، اتنا پھیلائیں کہ اس کے دونوں کنارے آپ کے دونوں جانب داڑھوں کو لگ جائیں، کیونکہ یہ جوف دہن یہ خلا بڑا ہو جائے گا، اس لیے حرف پر ہو جائے گا۔ پڑھیے اس، 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 سو، سی، سو۔ سین پڑھیے اس۔ اب آپ کی زبان، نوک زبان دونوں دانتوں کو ملا لیں گے، دونوں دانتوں کو ملا کر آپ کی نوک زبان ان کے سرے کو لگے گی، اس، 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 سا، سی، سو۔ لیکن صاد کے لیے زبان تھوڑا پیچھے لے جائیں اور اس کو گول کر لیں، اس، 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 سا، سی، سو۔ سین میں آپ اپنے دانتوں کو ملائیں گے، صاد میں دانتوں کو ملائیں گے نہیں، تھوڑا کھلا رکھیں گے۔
یہ آپ نے جس طرح میں پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، یہ 2-3 منٹ میں مشق نہیں ہوتی، تسلسل کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں گے، مشق ہوگی، اور آپ گھر جا کر بھی پریکٹس کیجئے گا۔ آگے پڑھیے گا، اس، 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 سا، سی، سو، اس کے بعد حرف فا ہے۔ کون سا حرف ہے؟ فا۔ فا کا مخرج کیا ہے؟ سین اور فا میں فرق ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ قبل ازیں سن چکے ہیں کہ اہمن فا کے ساتھ ہو تو معنی ہوتا ہے جرم، سین کے ساتھ اسم ہو تو معنی ہوتا ہے نام۔ بزرگوں نے سوال کیا تھا اس دن کہ سا اور سین اسم اور اسم کے بارے میں بتا دیں، تو میں نے کہا تھا انشاءاللہ تعالی جب ہم پریکٹس کریں گے نا تب میں وضاحت کروں گا، تو آج میں وضاحت کر رہا ہوں۔ سین کو ادا کرنے کا طریقہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا، وہ کیا ہے؟ دونوں دانتوں کو آپ ملا لیں گے۔ کیا کریں گے؟ دونوں دانتوں کو آپ ملا لیں گے، دونوں دانتوں کو آپ ملا لیں گے اور اپنی زبان کو ان کے کنارے پہ رکھ دیں گے تو سین ادا ہوگا۔ جس طرح اس، کیا بولا؟ اس، 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 سا، سی، سو۔ بات سمجھ گئے ہیں نا؟ یعنی دونوں دانتوں کو ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ سین۔ دانتوں کو کھول لیجئے، زبان کو باہر نکال کر دانتوں کے درمیان لے آئیے، زبان کو دانتوں کے درمیان لے آئیے۔ معذرت کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی کسی کو پڑھانا چاہتا تھا، اس نے قاعدہ اس کے سامنے کیا، اس کا جی پڑھو، اور کہنے لگا جی میں نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے اینک ذرا بڑی کر دی، نظر کمزور تھی نا، ذرا بڑی اینک کر دی، بڑے نمبر کی اینک کر دی، اب پڑھو، کہنے لگا جی نہیں پڑھ سکتا۔ اس سے بھی بڑا شیشہ لگا دیجیے، اب پڑھو، کہنے لگا جی نہیں پڑھ سکتا۔ کہنے لگا پھر میں کون سی اینک لگاؤں؟ کہنے لگا دراصل میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جس کے دانت نہیں ہے وہ کہے جی میں ملاؤں کیسے؟ وہ ایک جدا بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ دانتوں کو آپ ملائیں، اس جگہ سے کون سا حرف ادا ہوگا؟ سین۔ دانتوں کو کھول لیں، درمیان میں زبان کو رکھیں۔ اب پڑھیے اوپر والے دانتوں کے سرے سے آپ کی زبان کی نوک لگے گی، آپ کا منہ تھوڑا کھلا رہے گا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ پڑھ کے سنائیے۔ زبان کو دونوں دانتوں کے درمیان، اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت، جبڑے کو کھول لیجئے تھوڑا سا، اور دانتوں کے درمیان زبان کو رکھیے، تھوڑی باہر نکالیں گے آپ۔ اس، 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 فا، سی، سو۔ دیکھیے اوپر والے دانت اور آپ کی زبان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہو رہی۔ جب آپ کی زبان اور دانتوں کے درمیان فاصلہ کم ہو جائے گا تو پھر سیٹی کی آواز پیدا ہوگی۔ اگر سیٹی کی آواز پیدا ہو گئی تو سین بن جائے گا، اور اگر آواز پر ہوگی بائیں جانب نسبتاً آسان ہے۔ اناب یعنی اس سوئے سے لے کے آخری داڑھ تک آپ اپنی زبان کو دونوں داڑھوں کے اوپر اور نیچے والی داڑھوں کے درمیان رکھیں گے، یعنی منہ تھوڑا سا کھول لیں گے، زبان کو دونوں جانب کی جو بائیں ہاتھ کی داڑھیں ہیں اوپر اور نیچے دونوں داڑھوں کو کھول کر ان کے درمیان زبان کو رکھیں گے اور حرف ضاد ادا کریں گے۔ اذ، 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 ضا، ضی، ضو۔ آگے دال ہے، اس میں قلقلہ ہے، ضاد میں قلقلہ نہیں ہے۔ عد، عد، اد، دا، دی،
दू, आगे गैन है जिस तरह अख अदा करते हुए आवाज़ मुसलसल तसलसल के साथ बाकी थी, इसी तरह गैन के अदा करने भी आपकी आवाज़ इसी तरह तसलसल की तरह रहेगी। आगे वर्ग पलट लीजिए, सफ़ा नंबर 14। हुरूफ़े कलकला में से कुतुबु जद्दन से तो खुस्सादाहुतिन, हुरूफ़े मुसालिया में भी इसको बारीक बताइए भला, हाँ जुमला मुकम्मल की, इसको बारीक नहीं पढ़ेंगे। अगर बारीक पढ़ा तो त्वा की बजाय ता हो जाएगा, अल बेते वाला ता हो जाएगा, त्वा नहीं रहेगा और माना में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। तो त्वा पढ़ेंगे, इस पर कलकला भी है और पुर भी करना है। आतो ईतो ओतो त्वा त्वी तो, इससे मिलता जुलता हरफ। अब देखिए मैं दोबारा पढ़ता हूँ और आपने गौर से सुनना है इन दोनों में फ़र्क क्या है। आतो आपने सुनना है, गौर से सुनना है। आतो ईतो ओतो तो त्वी तो, अप इत उत ता ती तू। पहले मैंने त्वा पढ़ा है, फिर मैंने ता पढ़ा है। इसी तरह आपने प्रैक्टिस करके, जी चाहे तो आप अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड करें अपनी आवाज़ को और देखें कि आप ता और ता में फ़र्क रख सके हैं कि नहीं रख सकें। ना रख सके हो तो फिर प्रैक्टिस करें। ता को पढ़ते हुए ज़ुबान उसी जगह लगेगी जहाँ त्वा को पढ़ते हुए लगती है, दोनों का मखरज एक है। ता को बारीक पढ़ेंगे, त्वा को पुर पढ़ेंगे। ता में कलकला नहीं होगा, त्वा में कलकला होगा। इन बातों को मलूज़ ख़ातिर रखिएगा। फिर पढ़िए, आतो इतो ओतो तो त्वी तो। त्वा नहीं पढ़ना है आपने कभी भी, त्वा नहीं पढ़ना, वाव नहीं लाना है, इसको सिर्फ पुर करना है। तो त्वी तो, अप इत उत ता ती तू। आगे कौफ है, इसमें कलकला भी है और हुरूफ़ मुसालिया में पुर भी है। अगर हम इसको बारीक करेंगे तो छोटा काफ बन जाएगा, जिसके तरफ से किताब लिखा जाता है। मसाले में पहले आपको देख कर समझा चुका हूँ। आको इको उको को कुई को, अक फ़र्क है ना जी, आक और अक में। देखिए मैं पढ़ता हूँ, आको अक, दोनों में फ़र्क है ना। अल्लाहु अकबर कहिए, गौर कीजिए आप क्या कह रहे हैं। बात ने सही कहा, बात ने गलत कहा है। अगर काफ की आवाज़ के ख़त्म करने से पहले आप ज़ुबान को मखरज से पीछे कर लेंगे तो कलकला हो जाएगा, आको। लेकिन अगर ज़ुबान को उसी जगह रखेंगे कलकला नहीं होगा। अक, ज़ुबान को उसी जगह रखें, हिलने ना दें। अक इक उक, अल्लाहु अकबर। अकबर की आवाज़ आ रही है मुझे, मैं नहीं जानता कि कौन गलत पढ़ा है। अकबर नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? अक पढ़िए, अक बर अक बर अक बर, अल्लाहु अकबर। हाँ जी अब ठीक है। अक पर हल्का सा रुकना तो नहीं है, लेकिन आवाज़ को रोकना है ताकि कलकला ना होने पाए। अल्लाहु अकबर, अब ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ताला, अल्लाह का शुक्र है कि दुरुस्त हो गया। तो अक और अक पे आपने फ़र्क रखना है। अक इक उक का की कु, आगे लो है। ओ इल उ लो ली लू। देखिए इसको पूरा आपने पढ़ा,
اس پہ کل آزو یوں نہیں پڑھیں گے، کلکلا نہیں کریں گے، صرف پر کریں گے۔ آگے ذال ہے، ذال اور ضا میں یہی فرق ہے کہ ذال کو باریک پڑھیں گے، ضا کو پر پڑھیں گے۔ پڑھیے ال او لا ری ذو، یہ حروف ثا ذال، یہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ دونوں دانتوں کو آپ کھولیں گے، یعنی اصل اس کا جو مخرج ہے وہ اوپر والے دانتوں کا سرا اور نوک زبان ہے، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اوپر اور نیچے والے دونوں دانتوں کو کھول لیں اور ان کے درمیان زبان کو رکھیں، اور آپ کی زبان چاہے تو آپ کے ہونٹ کے ابتدائی حصے تک آ جائے، یعنی وہ حصہ جو تار حصہ ہے نا ہونٹوں کا اندرلا حصہ، وہاں تک آپ کی زبان آ جائے۔ پڑھیے لا ری رو ال او لا ری رو۔ اچھا میں پڑھتا ہوں، آپ نے مجھے بتانا میں نے ذال پڑھا ہے کہ ذا پڑھا ہے۔ او او وی او، میں نے کیا پڑھا ہے؟ یہ کون کا حرف پڑھا ہے جی؟ ذا پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں پڑھتا ہوں ال او لا ری رو، اب میں نے ذال پڑھا ہے۔ اچھا آپ نے ذال اور ذا کو سنا، کیا میں دونوں میں فرق رکھ سکا ہوں کہ نہیں؟ بتائیے، سننے والوں کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ بھی پریکٹس کریں، ریکارڈنگ کریں آپ اپنی آواز کو، پھر دیکھیں میں صحیح پڑھ سکا ہوں کہ نہیں پڑھ سکا، پھر پریکٹس کیجئے، پھر مشق کیجئے، پھر مشق کیجئے، بار بار مشق کیجئے، یہاں تک کہ آپ کا تلفظ صحیح ہو جائے۔ آگے دیکھیے، اسی سے ملتا جلتا ایک اور حرف ہے زا۔ کیا بنا؟ زا۔ زا اور سین اور صاد کا مخرج ایک ہے۔ کون سی حروف میں نے کہا ہے؟ ان کا مخرج ایک ہے، یعنی دونوں دانتوں کو ہم بند کر لیں گے، ان کے سرے سے نوک زبان لگے گی۔ از از، اگر دانتوں کو کھول کر اپنی زبان کو آگے لے آتے ہیں اس کے سرے پر تو ذال ہوگا ال۔ دیکھیے میں پڑھتا ہوں، غور سے سنیے، ال، اور اب میں زا پڑھتا ہوں، میں دونوں پڑھوں گا، آپ نے سننا ہے، غور سے سننا ہے۔ ال او از از از، میں نے تھوڑا سا زیادہ دبایا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، اتنا دبانا نہیں ہے، میں نے جان بوجھ کے دبایا تاکہ میں آپ کو احساس دلا سکوں کہ یوں دبا کے پڑھنا ہے۔ اب پڑھیے از 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 زا زی زو انزل نزل انزلناہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ابھی پریکٹس کریں گے، اس کے چند مسالے صفحہ نمبر 14 پر یہ چند مسالے ہیں، آپ ان کو غور کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ حروف مصالیہ کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پر پڑھنا ہے، اور قلقلہ والے حروف میں ساتھ قلقلہ بھی کرنا ہے۔ پڑھیے اخیون، جو ہم سے غلطی ہوتی ہے نا یہاں، وہ غلطی یہ ہوتی ہے، میں نے چن کر وہ حروف الفاظ لکھنے کی کوشش کی ہے کہ جن میں غلطی کا امکان ہو اور میں سمجھا سکوں۔ پڑھیے پھر اخیون، خا کی آواز کو ختم نہ ہونے دیں اور یا کو شروع کر لیں۔ اخیون، ایک طریقہ کرا اخیون، بتائیے اخیون صحیح ہے کہ اخیون؟ اخیون میں کیا غلطی آ گئی بتائیے بھلا؟ قلقلہ آ گیا، کیا آ گیا؟ قلقلہ۔ آپ بول پڑا کریں، صحیح ہو یا غلط ہو، آپ کو جرمانہ نہیں ہوگا، آپ بتا دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میری بات کی سمجھ بھی آ رہی ہے۔ اخیون، 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 خالقن، مخلوقاً، خلق، خلق، اصدق،
صاد بھی پر ہے، قاف میں قلقلہ اور پر. اصدق، صرف، صائم، معصوم، سلم باریک، سلم، اسلام، مسلم، اسم، ہم، ہبت، حکل، ضحک، ضلع، ضعف، ضعیف، ضمر، دخل، درجہ، را کے اوپر پڑھنا ہے، درجہ، را کے اوپر زبر ہے، عدل، قدر، قدرت، اب قدرت نہیں پڑھنا ہے، دال میں قلقلہ، قدرت، غلب، مغلوب، غرق، غنم، طہر، طعم، مطعم، طلع، طبع، طبع، طرب، طرب، طبر، طبر، قرب، کرب. یہ دیکھیے، قربہ قریب ہونے سے اور کرب تکلیف ہونے سے. قرب، کرب، قرن، کرن، قرح، کرہ، ظہر، زہر. یہاں ظفر تھا لیکن طفر لکھ دیا گیا ہے، یہ بھی غلطی ہے، ضا کے اوپر نقطہ دے لیجئے. غفر، زبر، ذخر، ذرع، ذرو، ذلل، ولول، ظلم. آگے صفحہ نمبر 15 بھی دیکھ لیجئے گا، قاعدہ نمبر 7. دیکھیے میں آپ کو مختصر پریکٹس کروا رہا ہوں، زیادہ مشق نہیں کروا رہا. اور جب باقاعدہ طور پر تجوید کا سبق پڑھا جاتا ہے تو بعض اوقات ایک ایک سبق پر کئی دن لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ تو سالوں کے اعتبار سے ہوتا ہے نا. پھر پڑھنا وہ دنوں کے اعتبار سے، آپ دن بھی نہیں گھنٹوں کے اعتبار سے پڑھتے ہیں، اور صرف آدھا گھنٹہ پڑھتے ہیں، سارا دن بھی نہیں پڑھتے. میں آپ کو مشق مختصر کروا رہا ہوں، اور پریکٹس کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. صفحہ نمبر 15، قاعدہ نمبر 7، اشباعی حرکات. اشباعی حرکات سے مراد کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش ہیں. ان کی مقدار آواز مد اصلی کے برابر ہے، یعنی کھڑا زبر الف مدہ کے، کھڑی زیر یا مدہ کے، اور الٹا پیش واو مدہ کے برابر اور قائم مقام ہے. مثلا با کے اوپر کھڑی زبر ہے، با کھڑی زبر، با کیا بنا؟ با زبر الف، با، دونوں کی مقدار آواز برابر ہے. کبھی کھڑا زبر دے دیا جاتا ہے الف کی جگہ، اور کبھی کھڑی زیر دے دی جاتی ہے زیر کی جگہ، کبھی الٹا پیش ڈال دیا جاتا ہے واو کی جگہ. یہ ساری کی ساری جو مشق ہے اسی پہ ہے، آ ای او، آ ای او وغیرہ وغیرہ. میں جان بوجھ کر اس کو صرف نظر کرتا ہوا مرکب مثالیں پیش کرتا ہوں. مرکب کی مثالیں دیکھیے. اسماعیل، میم کے بعد کون سا حرف ہے؟ اسماعیل میں میم کے بعد کیا ہے؟ اس کو کتنا لمبا کرنا ہے؟ 2 حرکت کے برابر. کتنا لمبا کرنا ہے؟ الف واو یا، یہ حروف مدہ ہیں، ان کو حروف علت بھی کہتے ہیں. الف واو یا، اگر الف سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے پیش ہو، یا سے پہلے زیر ہو، تو یہ مد اصلی بن جائیں گے، اور ان کی مقدار آواز 1 الف یعنی 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش، یعنی ڈبل زبر، زبر پر زبر. جس طرح میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، 2 زبر سے مراد تنوین بھی لیا جا سکتا ہے، اس لیے میں یہ سمجھا رہا ہوں. با زبر با، پھر با زبر با، ان دونوں کو ملا لیں، کتنا بن جائے گا؟ با. کتنا بن جائے گا؟ یعنی دگنا بن جائے گا. زبر سے دگنا بنے گا تو الف بن گیا. با زیر بی، اس کو دگنا کر دیں، بی، تو یہ کیا بن گیا؟ یا بن گیا. با کے اوپر پیش بو، اس کو دگنا کر دیں، بو،
کیا ہوگا؟ بو، اب یہ واو بن گیا۔ اسی طرح کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، اس کو بھی اسی طرح الف واو یا کے برابر ہم لمبا کریں گے۔ اسماعیل، اسماعیل، دیکھیے الف کے ساتھ یا کھڑی زبر کے ساتھ میم کو برابر لمبا کیا گیا ہے۔ رحمان، رحمان، دیکھیے لکھنے کا طریقہ جدا جدا ہے مگر پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ مالکی، مالکی، رسولہ، بہ، داود، اودا نہیں وودا، واو کے اوپر الٹا پیش، نواو کے بعد واو ہے۔ داود، یہاں غلطی ہے کتابت کی، واو کے بعد واو آنا چاہیے تھا، یہاں دال ہے، واو آنا چاہیے تھا۔ داود، آگے واو کے اوپر الٹا پیش ہے۔ داود، عبدہ، ابراہیم، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ آپ نے یہ بھی کچھ پریکٹس کر لی ہے۔ صفحہ پلٹیے، میں جلدی اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو انفرادی طور پر میں کچھ اساتذہ یا پڑھے لکھے طلباء کے سپرد کر دوں اور آپ ان کو تنہا تنہا سنائیں۔ یہ قاعدہ ذہن نشین کریں، آپ ان کو تنہا تنہا سنائیں، اور جب یہ قاعدہ مکمل ہو جائے گا، 1-2 دن یا جتنے دن بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے، مجھے نہیں پتہ کہ کل میری زندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی، میں پڑھا سکوں گی نہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے جلد از جلد مکمل کرنے کی۔ جب قاعدہ مکمل ہو جائے گا تو قاعدہ آپ کا ہوگا، آپ اس کی گھر پریکٹس کریں گے اور یہاں آ کے پڑھیں گے۔ جی صفحہ نمبر 16 دیکھیے، قاعدہ نمبر 8، مدات۔ مد کا لفظی معنی پھیلانا، کھینچنا، لمبا کرنا ہے۔ اردو میں کہتے ہیں کام بڑی شد و مد کے ساتھ کیا، مراد ہوتا ہے کھینچتانی کے ساتھ، یعنی بڑی کوشش کے ساتھ۔ تجوید میں وہ حروف مراد ہے جن کو لمبا کیا جاتے ہیں۔ مد کی کئی اقسام ہیں، تفصیل کے لیے کتب تجوید کا مطالعہ کریں۔ ایک جگہ حسب ضرورت خاص خاص قواعد کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی وہ تو بڑی بڑی کتابیں ہیں، پھر مدوں کی قسمیں کتنی ہیں، کیسے کیسے کر کے ادا کیا جائے گا۔ جہاں معانی میں فرق کا اندیشہ ہو کہ پڑھنے سے معنی میں فرق آ جائے گا، وہاں میں نے زور دیا ہے، اور جہاں فرق نہیں آتا وہاں زور نہیں دیا ہے، تاکہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ کا متلفظ اتنا صحیح ہو کہ معنی میں تبدیلی نہ آئے۔ بہرحال بنیادی طور پر حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ ان کی تفصیل کو یوں ہیں: الف مدہ، الف پر کوئی حرکت نہ ہو، نہ ہی الف کے بعد جزم یا تشدید ہو، تو الف کے شروع میں زبر ہو، ایسی صورت میں اس کی آواز 2 حرکت یعنی مد اصلی کے برابر ہوگی۔ یہ آپ پریکٹس پہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، میں وہاں تھوڑی سی مزید وضاحت کر دوں گا۔ مثلا کتاب، نمبر 2 واو مدہ، واو ساکن سے قبل واو کی اصلی حرکت یعنی پیش ہو اور واو کی مقدار آواز مد اصلی کے برابر ہوگی۔ مثلا غفور، نمبر 3 یا مدہ، یا ساکن سے قبل اس کی اصلی حرکت زیر ہو، مقدار آواز مد اصلی کے برابر ہوگی۔ مثلا ابراہیم، ضروری وضاحت: مد اصلی کو نظر انداز کرنے سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے، بعض اوقات معنی اتنا غلط ہو جاتا ہے کہ کفر تک لازم آ جاتا ہے، اس لیے اس میں شدید احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کے سوا باقی مدات فروعی ہیں یعنی اضافی ہیں، اور ان کی 6 اقسام ہیں۔ پھر آگے ان کی اقسام کا تذکرہ ہے، یعنی مد جس حرف پر مد ہو یا حروف مدہ ہو، قاعدہ کو چھوڑ کر میری بات سنیں، میری طرف توجہ کریں، قاعدہ کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے۔ حروف مدہ الف، واو اور یا ہیں، ان کی آواز 2 حرکت کے برابر ہے۔ الف دگنا زبر ہے، با کو با کر دیں گے تو الف بن گیا، بی کیا تو یا بن گیا، بو کیا تو پیش واو بن گیا۔ یہ الف، واو اور یا حروف مدہ ہیں اور ان کو مد اصلی کہا جاتا ہے۔ کم از کم اتنا لمبا کرنا حروف مدہ کا فرض ہے۔ کم از کم اتنا لمبا کرنا کیا ہے؟
فرض ہے، اتنا لمبا کرنا فرض ہے۔ یہ مد اصلی ہے، بنیادی مد ہے، وگرنہ معنی میں تبدیلی آ جائے گی۔ اس کے سوا جو آپ مدیں پڑھیں گے کہ ان کو اتنا 4 الف کے برابر لمبا کیا جائے، 2 الف کے برابر، 5 الف کے برابر، جس طرح وَلَضَّالِّينَ کئی الف کے برابر لمبا کر دیا۔ اگر آپ نے کہ وَلَضَّالِّينَ پڑھ لیا پھر بھی معنی صحیح ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے سے الف بھی گرا دیا، 2 حرکت کے برابر بھی لمبا نہ کیا تو معنی بدل جائے گا۔ ایسی صورت میں بعض اوقات کفر لازم آ جائے گا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، مدات کے بارے میں پھر عرض کروں گا مزید انشاءاللہ آئندہ سبق میں، جو آپ کا یہ سبق پرسوں ہوگا انشاءاللہ تعالی جل وعلا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کے دست قدرت پہ سب کچھ ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، لا الہ، لا میں نے اس کو تھوڑا سا زیادہ لمبا کر دیا ہے، لیکن لمبا کرنا بھی ہے کیونکہ اس کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ الف ہے، حمزہ، اور یہ مد منفصل بن گئی ہے۔ اس کو 2 سے 4 الف کے برابر لمبا کیا جا سکتا ہے۔ لا الہ، یہ میں بعد میں سمجھاؤں گا، لیکن اب جو سمجھانا چاہتا ہوں، لام کے ساتھ حروف مدہ لے کے لا، کیا بنا؟ پڑھیے، لا، اس کا معنی کیا ہے جی؟ نہیں، لا الہ، کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ لام کو چھوٹا رکھیں، لا، کتنا؟ لا، پڑھیے، لا، لا، لک الحمد، مولا ساری خوبیاں تیرے لیے ہیں۔ کیا بلا ساری خوبیاں؟ اللہ نہ کرے کو پڑھ دے لک الحمد تو معنی کیا بنے گا؟ تیرے لیے کوئی بھی خوبی نہیں ہے۔ لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں، لام کو چھوٹا رکھیں گے تو تاکید آ جائے گی۔ ساری خوبیاں لاک الحمد، لاک الحمد پڑھیں گے تو معنی اتنا غلط ہو گیا کہ معاذ اللہ کفر تک لازم آ گیا کہ خوبیاں تو ساری اللہ کے لیے ہیں۔ اسے کہہ دیا معاذ اللہ، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ میں مثال دینا چاہتا ہوں، ربنا لک الحمد ہے، کیا ہے؟ ربنا لک الحمد، لیکن اگر کسی نے غلط پڑھ دیا تو کیا بنے گا؟ بات میری آپ سمجھ گئے نا، میں وہ جملہ نہیں کہہ سکتا، اب غلط پڑھ دیا تو کیا بنے گا پھر؟ اس لیے مد اصلی کے برابر کم از کم لمبا کرنا فرض ہے۔ اس سے زیادہ جو لمبا کیا جاتا ہے وہ ایک اصول ہے، قاعدہ ہے، مستحب ہے، مگر مد اصلی کے برابر لمبا کرنا فرض ہوگا۔ یہ چیز ہمیشہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ جس طرح میں نے یہ کہا وَلَضَّالِّينَ، یہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی جل وعلا کہ مد یہ متصل ہے اور مسکل ہے، اس میں سکل آتا ہے، یہ میں تفصیل آگے انشاءاللہ تعالی عرض کروں گا، وقت کم ہے۔ آپ نے یوں پڑھنا ہے وَلَضَّالِّينَ، لیکن اگر آپ اس کی جگہ وَلَضَّالِّينَ پڑھ لیں گے معنی میں فرق نہیں آئے گا۔ یعنی کم از کم ایک مد کے برابر اس کو لمبا کرنا فرض ہوگا، اور زیادہ لمبا کرنا اصول تجوید کے مطابق اور مستحب ہوگا۔ اب آپ اپنے سبق کا دوسرا حصہ ملاحظہ کریں گے۔